بچیوں کہ یہ خانقاہ ہے، ادھر سے تربیت کی جاتی ہے۔ خانقاہ میں آنے کے بعد انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے بیت کے بعد کہ ایک لمحہ بھی غفلت کا نہ جائے۔ دل میں اگر ہو تو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، سانس اگر آئے جائے تو اللہ کے ذکر میں جائے، فکر ہو تو فکر آخرت ہو، ذہن میں اگر کوئی چیز مضبوطی سے جمی ہوئی ہو تو ایک چیز کہ وہ راضی ہو جائے۔ میں قبلہ مفتی صاحب اکثر ان کے ساتھ ذکر کیا کرتا ہوں، ایک دفعہ مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ شدید حبس اور گرمی، بجلی چلی گئی، حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، جو آپ نے کب ذکر فرمایا نا قبر کا، حافظ صاحب کو بھی بڑی مشکل ہو گئی کیونکہ گرمی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا۔ انہوں نے بھی 2-3 آیات اور پیچھے بھی غالباً سب کا یہی تھا کہ فٹافٹ حافظ صاحب سلام پھیرے۔ جو انہوں نے سلام پھیرا، کوئی کھڑکی کھول کے، کسی نے کھڑکی کھول دی، کوئی کسی نے بٹن کھولے، کوئی باہر بھاگا کہ 2 منٹ ٹھہر جائے شاید بجلی آ جائے یا کم از کم ہمیں سانس آنے لگ پڑے۔ مشکل سے کتنے منٹ ہوں گے؟ 2 منٹ 3 منٹ۔ ادھر آپ سب کے پاس یہ تھی، ہمت تھی، طاقت تھی، چل سکتے تھے، سلام پھیرتے ہی بھاگے آپ سب کے کیا علم میں یہ ہے یا نہیں کہ قبر میں آپ کے بڑے قریبی عزیز بھی، اولاد ہو، جیسے ماں باپ ہو، دوست ہوں، بھائی ہوں، بڑے مضبوطی کے ساتھ اس جگہ میں بند کرتے ہیں، اتنی کی جگہ نہیں چھڑتے۔ اور وہ مسجد تو بڑی کھلی تھی، مسجد میں تو آکسیجن بھی تھی، مسجد میں تو ادھر ادھر سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی کرن نظر بھی آ رہی تھی، باوجود اس کے اندھیرا تھا۔ لیکن یہ جو سوچ دیتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جس کا قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا، اس سوچ کی طرف دھیان رکھیں، اس خیال کی طرف ہمیشہ اپنے آپ کو رکھیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت فرمایا کرتے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ ضرور جایا کرو، تاکہ تمہیں یہ یاد رہے آج تم کسی کو اس چھوٹی سی جگہ پہ بند کر کے جا رہے ہو جس کا نام قبر ہے، کل تمہیں بھی یہاں کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سب سے تمہارے میں سے دانش مند، عقل مند، دور اندیش صرف وہ ہے کہ جسے فکر آخرت ہو، جسے پتہ ہو کہ میں نے ادھر جانا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پہلی امتحان گاہ ہے، ادھر ہی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا اس نے ایسے ہونا ہے یا ایسے ہو جانا ہے۔ لیکن یہ دنیا کیونکہ جگہ ایسی ہے، ادھر منجی بڑی اچھی لگتی ہے، ادھر ٹرنا، اگر پتہ چلے فلاں جگہ پہ مجھے آج فلاں ویزا مل جائے گا، فلاں جگہ پہ لاٹری مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے کوئی چیز اچھی مل جائے گی، تو بیٹا بیٹیوں ادھر ہی ڈرتے ہو، اپنا احتساب کیا کرو۔ ہم میں سے ہر بندہ بڑا ایکٹیو ہوگا، اس کرے میں پہلے پہنچ جاؤں، اس جگہ پر جا پہنچو جو کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ لینے کے بعد 1 منٹ بھی اس کے پاس ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ لیکن جو اٹل حقیقت ہے، یہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، انہیں تو خوشخبری ملی ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس طرف بھی بلاتے ہیں۔ اسی 2 تصویراں روزیاں نا
تو ادھر تھریا آتا جاتا ہے. 4 سجدے کرتے ہیں تو ادھر وہ پورا گارڈر بن جاتا ہے. 2 روزے رکھتے ہیں تو پورے کا پورا بیم بن جاتے ہیں. ہمیں ہر وقت بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ موت کس سال میں آئی. خالص ہو کر اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو سامنے رکھ کر ایک ہی مقصد تھا مسلمانوں کے لیے جو ہمارے خالق نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس سے راضی کر لو. اس کے لیے خلفائے راشدین کو دیکھیں, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیکھیں کہ جن کے پیچھے چل کے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. خالی ان کے نام کے نعرے خالی ڈھول کی طرح بج کے نہیں بلکہ گج بج کے انہوں نے رستے کی اپنانی سے ساری گل ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے. اور پھر تو تھوڑی جی پیاس لگی تو دھوپ لگی تو تھوڑا سا سفر کرنا پڑا. پھر اسی طرف دیکھو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان میں سے جس کے پیچھے جاؤ گے سیدھے جنت میں جاؤ گے. تاریخ پڑھا کرو, ادھر ادھر کی کھیڈاں گیماں ادھر ادھر کی فضولیات میں پھنس کے وقت نہ گزارا کرو. یہ وقت یہ ادھر پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے کل ہی آیا, یہ کینیڈا میں ہوتا ہے. یہ کل یہ آئے اپنے پر نانا کا ذکر کر رہے تھے, مولوی فضل الدین صاحب کا. وہ ادھر جھنڈا چیچی ایک جگہ ہے پر علاقہ ہے پرانے ایئرپورٹ کے قریب, ادھر ان کی رہائش تھی. ادھر سے سنگی لے کے چلتے تھے, اتوار کی محفل کے لیے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آتے تھے. میرے شیخ انہیں ہر اتوار کی محفل میں کھڑے ہو کے فرماتے کھڑے ہو اور پڑھو. اور وہ فرمایا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے, اے انسان اللہ کریم والا آ جا, نہ عمر بجا دل تھوڑا وقت ہے, یہ چشم زدن میں گزر جانے والا وقت ہے. ایک لمحے کا جس کا ہمیں بھروسہ نہیں اس طرف ہم توجہ کرتے نہیں. اور جس چیز کا اٹل حقیقت ہے کہ جو آنی ہی آنی ہے, جس کا مجھے آپ کو سب کو ادھر جا کے اس پہ جانا ہی جانا ہے, جو رائے حق ہے, موت کو یاد رکھا کریں. جب اس کو یاد بندہ بہت رکھتا ہے نا, جیسے گھر یاد آئے, کمرہ یاد آئے تو یاد آئے ادھر کوئی چادر لے جاؤں, ادھر کوئی اچھا پکھا لوا لوا, ادھر کوئی ہیٹر بھی ہوئے, کوئی آرام دہ گدا بھی ہوئے, کوئی کھان پین دیا بھی چیزاں ہو. یہ کمرہ بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا میرے اتنے پلازے ہیں, میرے اتنے مربے ہیں, میرے پاس یہ کرسی ہے. کتنی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں. ایک درویش کسی آبادی میں پہنچے نا تو سامنے اتفاق سے بٹا جا کوئی ایوان نظر آیا. پوچھنے لگے, فرمانے لگے کہ یہ کس کس سرایہ ہے. لوگوں نے کہا بابا جی تو شاید مت ماری ہے, سرا نظر آتی ہے تو یہ سرائے نہیں ہے, یہ اس علاقے کا جو حکمران ہے نا اس کا محل ہے. اچھا اس سے پہلے کون رہندا سی؟ اس سے پہلے جو کونان تھا وہ اگر نسل در نسل چل رہا تھا یا دوسرے سسٹم سے آ رہا تھا, اس سے پہلے کہ جو وہ اس وقت جو تھا, اس سے پہلے جو اس وقت تھا, اس سے پہلے جو اس وقت تھا. آپ فرمانے لگے مت میری ماری ہے تہاڈی ماری ہے. یہ مسافر خانہ ہے, یہ دنیا سفر آخرت ہے. دا مومنٹ بچہ دنیا میں آتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. کس کا؟ موت کا.
ان محافل میں ان عظیم ہستیوں کے زندگیوں کو دیکھ کر، ان کے اقوال کو دیکھ کر، ان کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو دیکھ کر، انہیں اپنی ہر چیز اس کی خاطر فنا کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ضرورت ہے اس وقت بھی اور ہمیشہ اگر رہے گی کہ مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے تو اس کی یاد میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے نا، ادھر دو نہیں ہو سکتے، یا خالق ہوگا یا مخلوق ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں خالق ہوگا تو تیرا وجود، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، پھر تو مخلوق کے درمیان تو رہے گا لیکن مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر مخلوق ہوگی پھر تو حریص ہو کے اسے سب کو اپنے اندر کھینچتا ہوا نظر آئے گا۔ خالق کے ساتھ تعلق جوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کریے۔ بڑا مختصر وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ابھی قبلہ صاحب الحمدللہ ابھی انگلینڈ میں روز مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر اللہ کے فضل سے جو انہوں نے اس دن عید والے دن ایک عظیم اجتماع میں عید کا خطبہ دیا یا کہیں بھی کوئی بات کی، بھاگنا چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے، کیونکہ بندہ جتنا بھاگتا ہے، جتنی صحیح کرتا ہے، جتنی کاوش کرتا ہے، اتنا ہی وہ پاتا ہے۔ میں تو اس کو اسی طرح ہی سمجھتا ہوں کہ جو رب نے فرمایا جتنی کوشش کرو گے اتنا حاصل کر لو گے۔ وہ حاصل کرنا فنا نہیں ہے، وہ حاصل کرنا بقا ہے۔ وہ تو کسی مغرور کو بھیجتا ہی نہیں مگر اس کا مقصود اس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کوشش کرو، بھاگ دوڑ کیا کرو، جس قدر ممکن ہو سکے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، خیالات کو پاکیزہ بناؤ، گمان کو پاکیزہ بناؤ، زبان کو پاکیزہ بناؤ، نیت کو پاکیزہ بناؤ، اور پھر دوڑ پڑو کس کاوش میں کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے خوشنودی مل جائے۔ ان محافل کے انعقاد کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، وہ عیدگاہ میں ہو، پاکستان میں کسی بھی مقام پر کوئی دورے کے لیے ادھر نکلا جائے یا دنیا میں کہیں جایا جائے، بس یہ ضرور ذہن میں رکھا کرے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت کا جو خوبصورت سے اشعار ہے نا، اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آئے یہاں آپ کے لیے، بدن میں ہے جان آپ کے لیے، دہن میں زبان آپ کے لیے، مکین و مکان آپ کے لیے، ہم آئے یہاں آپ کے لیے، اٹھے بھی وہاں تو آپ کے لیے۔ یہ مختصر سا میسج، اس چیز کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اگر اس چیز کو بندہ سمجھ جائے، اس طرف چل پڑے، تو یقینی طور پہ پھر معاملات برعکس ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ باقی سب خسارے کے سوتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلا بندہ زبان لٹک رہی ہے، حریص پیچھے بھاگتا رہتا ہے، نستا رہتا ہے، نستا رہتا ہے، نستا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت جو مجھے بھی آنی ہے اور آپ سب کو بھی آنی ہے نا، کہ رہنا تھے گھٹنے پہ کے آنی ہے نا، موت یہ آنی ہے نا، کیا کرو، یہ تو پنجرا ہے مومن کے لیے۔ ادھر اسے ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے اگلے لمحے کی ہوئے گا، موت آئے ایسی آئے کہ اس کی طرف سے وہ آ میرے بندے میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش۔ ادھر اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے آگے پھر، اور جب بندہ اس کو اپنا لیتا ہے نا، پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کی رضا کی طرف بھاگنے لگ پڑتا ہے نا، تو پہلے ماجرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پیچھے بھگاتی ہے، اور جب وہ اس کا ہو جاتا ہے نا، وہ اس کے لیے رضا کے لیے چل پڑتا ہے۔ آپ ہی فرماتے ہیں پھر یہ طباق سر پہ رکھ کے نا
خادمہ بن کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، خدا کے لیے مجھے قبول کر لو، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ لگ چکا ہوتا ہے کہ اسے پھر، کیونکہ میں اکثر کہا ہے، میں روز دیکھتا ہوں ادھر بھی باہر بھی ہر جگہ پہ یہ کہ انٹرنیشنل کانفرنس میں لندن میں شریک ہو کے آ رہا ہوں، مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ، نظر ایک ہی چیز آتی ہے، ہر بندہ بلینر ہے تو وہ بھی تلاش کے ایک میں ہے کہ شاید 1 بلین اور مل جائے تو ادھر اطمینان آ جائے۔ ایک بندہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ اس کو 3 ایسے پہیے لگ جاؤں کہ میں اس کی نساندہ پھراں، 3 تو 6 ہو جان، 6 تو 9 ہو جان، کدے بھی 3 تو 6 ہونا مطمئن نہیں ہو گلے 3 دے چکر ہی پہ جاتا ہے۔ غرض کہ دنیا سے کبھی بندہ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بندہ کبھی بھی اطمینان قلب نہیں حاصل کر سکتا، وہ کبھی بھی ان کیفیات میں نہیں جا سکتا کہ جسے کہا جاتا ہے تطمئن القلوب، دل کا اطمینان، دل کا سکون اسے ہی حاصل ہوتا ہے کہ جو یہ جن ہستیوں کی ہم نے بات کی، اگر ہم ان کے راستے کو اپنا لیں، اللہ کریم میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم خواب غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کے اوپر ہی جگا ڈالے۔ صوفیاء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، کدے بیٹھیا بیٹھیا سوچیا کر کہ میں مر گیا ہوں، پھر سوچ تیرے ساتھ کیا ہے، پھر تجھے خیال آئے گا کہ نہیں مجھے آگے کے لیے کچھ اکٹھا کرنا چاہیے۔ کوشش کریں، انسان کوشش کر